اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں رہبر شریعت و طریقت ولی کامل حضرت بابا فقیر محمد چورائی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقشبندیہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ اس سلسلے کے معروف بزرگ حضرت شیخ احمد سرہندی کی ذات گرامی کی بدولت اشاعت اسلام کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ اسی سلسلے کی کچھ برگزیدہ ہستیوں نے پاکستان میں دین و اسلام کی ترویج اور اشاعت میں بڑا کام کیا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت بابا فقیر محمد چورائی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کی صحبت فیض سے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام پیدا ہوئے، جن کی شہرت اور عظمت ہمیشہ تاباں رہے گی۔ آپ کا نام فقیر محمد اور لقب حاجی گل محمد تھا، اور عام لوگ عقیدت و محبت سے بابا جی کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت نور محمد رحمت اللہ علیہ تھا۔ آپ کے والد حضرت نور محمد رحمت اللہ علیہ ترائی تزئی شریف میں چند سال رہے، وہیں حضرت فقیر چورائی صاحب پیدا ہوئے۔ حضرت فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ چورائی کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے جد امجد حضرت خواجہ فیض اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ انوار تہرائی کے مؤلف فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر فرمایا کہ لڑکا میرے پاس لاؤ۔ حضرت کے خاندان میں سے کسی نے خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کو گودی میں لے کر حاضر کیا۔ حضرت خواجہ فیض اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا لعاب دین حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے منہ میں دیا اور فرمایا کہ لڑکا بڑا نیک بخت ہوگا اور اس کے وجود مبارک سے بہت فیض ہوگا۔ چنانچہ آپ کا چہرہ مبارک اسی روز سے انوار الہی سے درخشاں تھا۔ آپ کے والد گرامی روحانیت میں کامل ہونے کے علاوہ علوم ظاہری میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ قرآن شریف، حدیث، تفسیر اور فقہ پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ حضرت فقیر محمد صاحب جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کے والد ماجد نے خود انہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ نے عربی، فارسی اور اردو پڑھی، پھر آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتب پڑھی۔ آپ کو تصوف کی کتب پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اسی لیے فارغ وقت میں بزرگان دین کی کتب کا مطالعہ کیا کرتے۔ آپ کو فقہی مسائل پر بہت عبور تھا۔ اگر کوئی آپ سے شرعی مسئلہ دریافت کرتا تو آپ چاروں اماموں کا مسلک بیان کر دیتے، مگر امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ آپ خود حنفی فقہ کے مقلد تھے۔ آپ کی زندگی اتباع سنت کا ایک مثالی نمونہ تھی۔ آپ ہر کام کو سنت نبوی کے مطابق سر انجام دیتے۔ آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، نماز، روزہ، گویا ہر کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی خود سنت پر عمل کرنا اور دوسروں میں سنت کا حیا کرنا بنا رکھا تھا۔ خلاف شرع امور کو قطعی طور پر ناپسند فرماتے۔ آپ صبح کی نماز ادا فرمانے کے بعد طلوع آفتاب تک مراقبہ فرماتے، اس کے بعد قرآن پاک کا 2.5 پارہ تلاوت فرماتے، دوپہر کے کھانے سے پہلے اپنے بزرگوں کا ختم شریف کراتے اور بعد طعام قیلولہ فرماتے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد پھر تلاوت فرماتے۔ اذان بعد ارباب حاجت حاضر ہوتے، کسی کو تو آپ پانی دم کر دیتے، کسی کو تعویذ عطا فرماتے اور کسی کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ نماز عصر کے بعد ختم شریف حضرت امام محمد معصوم پڑھتے۔ خاص احباب کو شمولیت کا شرف ملتا۔ شام کا کھانا تناول فرمانے کے بعد نماز عشاء ادا ہوتی۔ آپ ہمیشہ نماز با جماعت کو پسند فرماتے۔ دوران سفر مسجد میں قیام ہوتا، فرماتے میں خدا کا مہمان ہوں، اس لیے قیام بھی اسی کے گھر میں ہے۔ روزانہ ایک مرتبہ دلائل الخیرات اور حزب البحر پڑھتے۔ آپ ذکر خفی کو زیادہ پسند فرماتے۔ آپ کا قلب مبارک ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا اور دیکھنے والے کو ذکر الہی کی ہلکی سی دل سے نکلتی ہوئی آواز خود سنائی دیتی، حالانکہ آپ زبان سے خاموش رہتے۔ آپ کے ارشادات میں شامل ہیں: باطن درست کرو، کیونکہ بعد مرگ ہمارے باطنی ہی نجات کا موجب بنیں گے۔ خدا کو خدا کے لیے چاہو، مقصد کے لیے یاد کرنا تو مقصد کی یاد ہے۔
اکثر یہ حدیث سنایا کرتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قادر مطلق اپنے بندوں کو فرماتا ہے جو شخص میرے حکم پر راضی نہیں اور میری بلا پر صابر نہیں اور میری نصیحت پر شاکر نہیں، میرے عطیہ پر قانع نہیں، پس وہ شخص میرے سوا کسی اور کو رب بنا لے۔ ذکر سفر و حضر میں بھی جاری رکھتے، یاروں کو آپس میں کینہ اور حسد سے منع کرتے، مریدان کو دوست یا یار کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے، مرید کا لفظ استعمال نہ کرتے تھے۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے والد ماجد کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد آپ نے اپنے مرشد کے ارشاد کردہ وظائف پر بہت ریاضت کی، اگرچہ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں ذکر و فکر کی رغبت بہت زیادہ تھی، مگر مرشد کی توجہ سے علم و عرفان کے باطنی دروازے کھل گئے، کیونکہ والد ماجد سے آپ کو دو شفقتیں یعنی ایک باپ اور دوسرے مرشد کی حیثیت سے بیک وقت حاصل ہوئیں، اس لیے آپ تھوڑے عرصے میں ہی کامل ہو گئے۔ آخر 20 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ساتھ سلسلہ نقشبندیہ کی اشاعت کی بھی تاکید کی۔ حصول خلافت کے بعد آپ نے اپنی جائے قیام پر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ لوگوں کو حب رسول اور اتباع قرآن و سنت کا درس دیتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کو بڑی توجہ سے تربیت کرتے۔ آپ گاہے بگاہے دور دراز کے علاقوں کا تبلیغی دورہ بھی کرتے۔ اس طرح بڑے بڑے عالم دین اور فضلاء آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، جو آپ کی صحبت اور نگاہ فیض سے علم و عرفان کے آفتاب بن کر چمکے۔ آپ کی ولایت کا شعرہ دور نزدیک بہت جلد پھیل گیا۔ آپ کے آخری دم تک زائرین اور طالبین آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر بزرگ ہستی حضرت شیخ احمد فروق مجدد الافسانی سے والہانہ محبت تھی۔ آپ ہر سال ان کے سالانہ عرس مبارک پر ایک قافلہ کی صورت میں جاتے۔ اس قافلے میں آپ کے خلفاء اور مریدین سبھی شامل ہوتے۔ وہاں جا کر آپ ان کے مزار اقدس پر اکثر مراقبہ کی صورت میں زیادہ وقت گزارتے۔ عرس میں شامل ہونے والے حضرات کی حسب توفیق خدمت بھی کرتے۔ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے فیض یافتہ خلفائے کرام نے اسی مشن کو جاری رکھا، جس کی اشاعت آپ زندگی بھر فرماتے رہے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج میں کوشاں رہے۔ محمد عادل شاہ صاحب نے انوار تہرائی میں آپ کے 9 خلفاء کے اسماء گرامی نقل فرمائے، جن میں حضرت خواجہ غلام محی الدین بادلی، حافظ سید جماعت علی شاہ، حضرت حاجی جماعت علی شاہ لاسانی، حضرت مولوی محمد حسین، حضرت مولوی غلام محمد بگوی لاہوری، حضرت حافظ عبد الکریم، حضرت محمد حسین، حضرت مولوی غلام نبی، حضرت مولوی غلام یوسف، حضرت سید اکبر شاہ، راجہ شہراز خان، حافظ فتح الدین سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ آپ نے 29 محرم الحرام 1 جولائی سن 1315 ہجری یعنی سن 1897 بروز جمعرات بوقت عصر 100 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار چورا شریف ضلع کیمل پور میں مرجع انعام ہے۔ ہر سال عرس کے موقع پر بے شمار مریدین اور معتقدین آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔